بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے آیت سنی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ صبح شام میرا بہت ذکر کرو اور میری پاکیزگی بیان کرو۔ مگر صبح سے شام تک پوری زندگی ہم 3 چیزوں کا بہت ذکر اور فکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ پیسہ، دوسرے نمبر پہ خواہشات، اور سب سے اہم اولاد۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیسہ، صبح سے لے کر شام تک ہماری جو فکر، ہمارا جو ذکر اور ہماری جو جد و جہد ہوتی ہے وہ پیسے پر ہوتی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیسے آنا چاہیے، وہ کیسے آتا ہے پیسہ۔ کسی یتیم کا حق مارا، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی سے جھوٹ بول کر پیسہ کمایا، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کے پیسہ کمایا، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کو مار کے پیسہ کمایا، کوئی پرواہ نہیں۔ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس پیسہ آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر خواہشات۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ زیادہ تر ناجائز خواہش ہی جنم لیتی ہیں۔ مثلا دوسروں سے اچھے کپڑے پہنوں، دوسروں سے اونچا اور اچھا گھر ہو، دوسروں سے اچھی اور بڑی گاڑی ہو، اچھا کھانا کھاؤں۔ یہ ظاہری خواہشات ہیں جو انسان جان بوجھ کر لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، پوری دنیا کو، کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں اور میرے پاس دوسروں سے اچھی چیزیں ہیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان چھپا کر کرتا ہے، وہ انسان کی ایسی خواہشات ہیں جیسے شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ یہ سب اسی پیسے سے آنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی خواہشات جو وہ بنا سوچے سمجھے حلال ہے یا حرام ہے وہ کمانا شروع کر دیتا ہے، کماتا ہے بس کہ پیسہ آنا چاہیے۔ یہ خواہشات اسی سے جنم لیتی ہیں۔ خواہشات کی زندگی گزارنے کے بارے میں جو انسان خواہشوں کی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں اس انسان کے لیے کیا فرماتے ہیں، یہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں سن لیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ الہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کے بارے میں انسان غور و فکر کرتا رہتا ہے اپنی پوری زندگی میں، جس میں وہ اپنے پوری زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، وہ ہے اس کی اولاد۔ بڑی بڑی فکر، بڑی بڑی سوچیں، بڑی بڑی پلاننگ ان کے بارے میں کرتا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد بیٹا ہو بیٹی نہ ہو، بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے اس کو، انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ میری اولاد اچھا کھانا کھائے، میری اولاد اچھے کپڑے پہنے، میری اولاد کا بینک بیلنس ہو، میرے بعد اس کو وہ کام آئے، میری اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے، باہر ملک میں جائے، باہر ملک میں اچھی تعلیم حاصل کرے، میری اولاد کا اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو میری اولاد کے لیے، میری اولاد ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، جج بنے۔ اولاد کی فیوچر کے لیے ہم اپنی آخرت، اپنا پریزنٹ برباد کر دیتے ہیں۔ اور پریزنٹ کا اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، یعنی ہم آج اپنا تحفہ ضائع کر کے اپنی اولاد کے لیے اپنا پریزنٹ ضائع کر رہے ہیں۔ آج تک کسی نے یہ سوچا کہ میری اولاد سچا مومن ہو، بہترین انسان ہو، اللہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو؟ آج تک یہ کسی نے نہیں سوچا۔ یہ بھی سن لیں،
کہ قرآن پاک میں ہمارا رب ان دونوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے۔